بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی صرف جسم کو نہیں دھوتا، یہ ذہن کی تہوں میں چھپے جذبات کو بھی بہا لاتا ہے۔ جب پانی جسم کو چھوتا ہے تو دماغ کا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور سچی سوچیں باہر آ جاتی ہیں۔ پانی کا لمس ایک آئینے کی طرح ہے جس میں انسان کو اپنے اصل جذبات صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ بہتا ہوا پانی لاشعور کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے نہاتے وقت وہ یادیں بھی جاگ اٹھتی ہیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ پانی کی ہر بوند جسم پر گر کر دل کے چھپے ہوئے زخموں کو کھرچ دیتی ہے۔ انسان دنیا سے اپنے جذبات چھپا سکتا ہے، لیکن پانی کے لمس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ پانی خاموشی سے جسم کو چھوتا ہے اور روح میں چھپی بے چینی کو بیدار کر دیتا ہے۔ نہانے کا مطلب صرف صفائی نہیں، یہ لاشعور میں دبی ہوئی باتوں کا اعتراف بھی ہے۔ پانی کا لمس ہمارے اندرونی تنہائی کو زبان دے دیتا ہے۔ جب جسم پانی سے سکون پاتا ہے تو دل اپنے پرانے درد دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو اس وقت گھیرتا ہے جب وہ تنہا اور برہنہ حالت میں ہوتا ہے۔ برے خیالات آنے سے غسل نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی انسان گناہگار ہوتا ہے۔ وسوسوں کا علاج ان پر توجہ نہ دینا اور دل ہی دل میں استغفار کرنا ہے۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا پڑھنا شیطانی اثرات سے بچاتا ہے۔ جب تک انسان زبان سے کفر یا برا کلمہ نہ نکالے، صرف سوچنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ برے خیالات کا دل میں آنا اور ان سے چڑچڑاہٹ ہونا خالص ایمان کی علامت ہے۔ شیطان ایمان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اسے مایوس کر سکے۔ پاکیزگی حاصل کرتے وقت شیطانی خیالات آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان آپ کو پاک ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ انسان کو اس کے لاشعوری خیالات پر سزا نہیں دیتا۔ نہاتے وقت اللہ کی نعمت پانی کا شکر دل میں ادا کریں، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ غسل خانے میں بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے، لیکن دل میں اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ وسوسہ ایک کمزور مکڑی کا جالا ہے، جو ہی آپ اس پر توجہ ہٹائیں گے یہ ٹوٹ جائے گا۔ طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور شیطان ایمان پر ہی حملہ کرتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے خوف سے آباد رکھے، شیطانی خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ نہانے کا وقت مختصر کیجیے، غسل خانے میں ضرورت سے زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور مسنون دعائیں لازمی پڑھیں۔ اگر برے خیالات حد سے بڑھ جائے تو اپنا دھیان فوری پانی کے درجہ حرارت پر لگا دیں۔ نہانے کے بعد دل میں کوئی اچھی بات سوچنے سے منفی سوچیں دور رہتی ہیں۔ ان خیالات کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، یہ صرف ایک عارضی ذہنی کیفیت ہے۔ غسل خانے سے باہر نکلتے ہی الحمدللہ کہیں اور نئے کام میں مصروف ہو جائیں۔ رات کو سونے سے پہلے غسل خانے سے برے خیالات اور برے خواب دونوں سے نجات ملتی ہے۔ منفی سوچوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ان کا جواب دینے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دیں۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ذہن کی صفائی بھی ضروری ہے۔ مثبت سوچیں اپنائیں، یاد رکھیں آپ اپنے خیالات کے غلام نہیں بلکہ آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں ہے۔ پانی کا لمس جسم کو پرسکون کرتا ہے، لیکن بند ذہن کے طوفانوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ شاور کے نیچے گرتے آنسو اور پانی کی بوندیں مل کر انسان کا غبار ہلکا کرتی ہیں۔ پانی کی سرسراہٹ دماغ کو اس دنیا سے کاٹ کر اندرونی دنیا کی سیر کرواتی ہے۔ نہاتے وقت آنے والے خیالات دراصل وہ سچائیاں ہیں جنہیں ہم دن بھر مصروف رہ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ پانی کا لمس انسان کو جذباتی طور پر اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ چھپے ہوئے ڈر سامنے آ جاتے ہیں۔ جب پانی جسم کو راحت دیتا ہے تو دبا ہوا غصہ اور غم اور اداسی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر انسان اپنی حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا۔ پانی کا لمس یادوں کے اس حصے کو چھیڑتا ہے جسے ہم نے خود سے بھی چھپا رکھا ہوتا ہے۔ جسم پر گرتا ہوا پانی دل کے نہ کہے ہوئے لفظ کو آنسوؤں کی شکل دے دیتا ہے۔ پانی کا لمس ذہن کو پرسکون کر کے انسان کو خود سے گفتگو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پانی کا لمس اور انسان کی اداسی کا ایک قدیم اور گہرا رشتہ ہے۔ جسم پر گرنے والے پانی روح کے نہا خانوں میں چھپے راز اگلوا لیتا ہے۔ سکون کی حالت میں ہی انسان کو اپنے اندر کی سچی بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔
پانی کا بہاؤ انسان کو سکھاتا ہے کہ جذبات کو روکنا نہیں بلکہ انہیں بہنے دینا چاہیے۔ جب پانی کا لمس جسم کو چھوتا ہے تو مٹی کا بنا انسان اپنے اصل کے قریب ہو جاتا ہے۔ نہانے کے دوران آنے والے برے خیالات اور گہرے خیالات دراصل دل کی نامکمل خواہشات کا شور ہیں۔ پانی جسم کی تپش کو جذب کرتا ہے اور دل کی سردی کو ابھارتا ہے۔ پانی کے لمس کا جادو یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کے اپنے ہی سامنے بے نقاب کر دیتا ہے۔ شاور کی بوندیں جب سر پر گرتی ہیں تو سوچوں کا جمود ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا لمس دل کے بند خانے کھولتا ہے جہاں صرف سچائی بستی ہے۔ پانی کا لمس جسم کو تو عارضی راحت دے دیتا ہے لیکن روح کے اندر چھپی پرانی بے چینی کو دوبارہ بیدار کر دیتا ہے۔ جب شاور کا پانی جسم پر گرتا ہے تو وہ دل کے نہا خانوں میں دفن پرانے درد اور بھولی ہوئی یادوں کو بھی جگا دیتا ہے۔ پانی کا لمس انسان کے لاشعور کا وہ بند تالا کھول دیتا ہے جسے انسان دنیا کی بھیڑ میں ہمیشہ بند رکھتا ہے۔ جیسے ہی پانی سے جسم کو سکون ملتا ہے تو دل میں چھپے ہوئے سارے جذبات اچانک کیوں جاگ اٹھتے ہیں جنہیں ہم دبانا چاہتے ہیں۔ شاور سے گرنے والی پانی کی بوندیں اور انسان کے سچے آنسو مل کر اندر کے سارے غبار کو دھو ڈالتے ہیں۔ جب بہتا ہوا پانی جسم کو چھوتا ہے تو زبان سے رکے ہوئے الفاظ آنسو بن کر دل کا سارا غبار باہر لے آتے ہیں۔ پانی کا لمس اور اکیلے میں ابلتے ہوئے خیالات دراصل انسانی ذہن کا وہ خطرناک کھیل ہے جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ نہانے کا یہ تنہا وقت دراصل انسان کا دنیا سے کٹ کر اپنی اصل حقیقت اور خود سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ پانی بظاہر جسم کی تپش کو پرسکون کرتا ہے لیکن وہ اندر کی دبی ہوئی سوچوں کو بالکل آزاد کر دیتا ہے۔ شاور کے گرتے ہوئے پانی کے ہر بوند میں انسان کے اندرونی جذبات اور اداسی کی ایک سچی داستان چھپی ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔